فصل نمبر 10 واحد تثنیہ اور جمع۔ اسم کی باعتبار تعداد کے 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد وہ ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجلن ایک مرد، امرأتن مانا ایک عورت۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے اور یہ صیغہ واحد کے آخر میں نون مکسور اور نون سے پہلے الف یا ماقبل مفتوح زیادہ کرنے سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ حالت رفعی میں الف اور حالت نصبی اور جری میں یا ماقبل مفتوح نون مکسور دونوں کے آخر میں لگتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ جیسے رجلان، رجلن سے اب رجلان حالت رفعی میں ہوگا، یعنی جب مبتدا خبر یا فاعل یا کوئی بھی مرفوع بنے گا تو اس ٹائم رجلان ہوگا، اور جب حالت نصبی یا جری میں ہوگا تو پھر یہی لفظ رجلین ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جیسے جا رجلان، رأیت رجلین، مررت بھی رجلین۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں، تو تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے، جو 2 پر ہے، اور یہ بنتا کیسے ہے؟ اور یہ صیغہ واحد کے آخر میں نون مکسور، ٹھیک ہے، اور نون سے پہلے الف یا ماقبل مفتوح زیادہ کرنے سے بنتا ہے، جیسے رجلان رجلین۔ بات سمجھ میں آئی؟ سب کو آ گئی؟ جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، جمع کا صیغہ واحد میں کچھ تغیر کرنے سے بنتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ تغیر اور تبدیلی مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یا تو لفظاً اس میں تبدیلی ہوتی ہے، جیسے رجلن سے رجالن اور مسلمن سے مسلمون، ٹھیک ہے۔ یاد رکھو جمع بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں، جمع بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں، بلکہ ہر لفظ کی جمع مختلف طریقے سے آتی ہے، اس کی یاد کرنی پڑے گی۔ جب بندے کو لغت پر مہارت ہوگی تو خود ہی سمجھ جائے گا۔ آئی بات؟ جیسے قلم کی جمع قلم ہے اور کتاب کی جمع کتب ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اسی طرح کیا ہے، مسلمن کی جمع مسلمون ہے، رجل کی جمع رجال ہے، کوئی خاص قاعدہ نہیں ہوتا۔ بات آئی سمجھ؟ البتہ اوزان ہوتے ہیں، کچھ قلت کے کچھ کثرت کے، وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بندہ جب لغت پر مہارت ہوگی خود بخود یاد ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی کچھ ذکر کیے گئے ہیں، وہ آپ کو بعد میں یاد کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کبھی تبدیلی لفظاً ہوتی ہے، جیسے رجال مسلمون، یا تقدیراً جیسے فلکن، ٹھیک ہے، بروزن قفلن، اس کی معنی ایک کشتی، اور فلکن بروزن اسدن، بہت ساری کشتیاں۔ تو فلکن کی جمع بھی فلکن ہی آتی ہے، فلکن کی جمع کیا آتی ہے؟ لیکن جب واحد ہوگا تو بروزن قفلن، اور جب جمع ہوگا تو یہ اسدن کے وزن پر ہوگا۔ اسدن جمع ہے اور قفلن واحد۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں، یعنی یہ ہے کہ واحد بھی فلکن ہے اور جمع بھی فلکن ہے۔ تو اب یہ تصور کریں گے کہ جب واحد ہے تو وہ قفلن کی طرح قفلن کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، جو واحد کا وزن ہے، اور جب جمع ہے تو یہ اسدن کے وزن پر ہے، جو کہ جمع کا وزن ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو فعلن جو وزن ہے وہ واحد کا بھی آتا ہے، جمع کا بھی آتا ہے۔ تو جب کہیں گے کہ فلکن واحد ایک کشتی، تو وہ واحد کے فعلن پر کے وزن پر ہوگا، اور جب فلکن جمع ہے تو وہ جمع والے فعلن کے وزن پر ہوگا۔ جیسے واحد کی مثال ہے قفلن جو فعلن کے وزن پر ہے، اور جمع کی مثال ہے اسدن، یہ بھی فعلن کے وزن پر ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اس میں واحد اور جمع دونوں کے وزن فعلن کے وزن پر آتے ہیں۔ فائدہ: دنیا کی تقریباً ہر زبان میں صرف واحد اور جمع ہوتے ہیں۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں 1، 2 اور جمع ہوتے ہیں، یعنی جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ جمع کی قسمیں باعتبار لفظ کے، جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع مکسر، جمع سالم۔ جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت ہے، بلکہ بیچ میں کوئی لفظ آ جائے، اس کے بیچ میں کوئی لفظ، جیسے رجالن، کہ اصل میں واحد کا صیغہ کیا ہے؟ رجلن ہے، یہ سلامت نہیں رہا، جیم اور لام کے درمیان الف آ گیا،
بات سمجھ رہے ہو؟ بلکہ اس کے حرفوں کی ترتیب کے بیچ میں الف آ جانے سے ٹوٹ گئی ہے۔ اس جمع کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں اور جمع مکسر بھی کہتے ہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مذکر سالم اور دوسری، بات آ گئی سمجھ میں؟ مذکر سالم وہ جمع ہے جس میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسے مسلمون، یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمین۔ تثنیہ میں یا ما قبل مفتوح ہوتا ہے حالت نصبی جری میں، اور جمع سالم میں یا ما قبل مکسور ہوتا ہے حالت نصبی جری میں، تو تثنیہ مسلمین ہی ہوگا اور جمع مسلمین ہوگا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں یہ فرق ہے۔ اور جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو۔ جس کے آخر میں کیا ہو؟ جیسے مسلمات، جیسے، بات آ گئی سمجھ میں؟ تو جمع سالم وہ ہے جس کی واحد کی بنا سلامت ہو، اور جمع تکسیر وہ ہے یا جمع مکسر وہ ہے جس کی واحد کی بنا سلامت ہے۔ اور جمع سالم پھر دو قسمیں، ایک مذکر سالم، دوسرا مذکر سالم کے آخر میں آئی بات سمجھ میں؟ تو مذکر اور مؤنث پہ فرق یہ ہے کہ مذکر کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہوتا ہے حالت رفعی میں، اور نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہوتا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اور اس میں جو ہے حالت نصبی جری اور رفعی میں الف تا ہوتا ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ الف تا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ جیسے مسلمات۔ چلو اس کا تکرار کرو، اس کو یاد کرو، پھر آگے بڑھو۔ 5 منٹ ہے آپ کے پاس۔